بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرنا ضروری ہے اور غسل کا کرنا ضروری ہے، اور اس چیز کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا سننا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض مرتبہ کسی چیز کے نہ جاننے کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور ایک صحابی انہوں نے ان کے سر میں زخم تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام سے استفسار کیا، پوچھا کہ میرے سر میں زخم ہے اور اس وقت میرے اوپر غسل واجب ہے۔ غسل واجب یا تو احتلام کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جنابت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا حیض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جب یہ پوچھا صحابی نے کہ میرے اوپر غسل واجب ہے اور مجھے غسل کرنا ہے، لیکن میرے سر میں زخم ہے، اگر میں پانی کے استعمال کروں گا تو پھر مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان کے اس سوال کے بعد صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں صرف یہی معلوم ہے کہ آپ کو غسل ہی کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس سوال اور اس جواب کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں معلوم ہوا، تو آپ نے غصے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قتلوہ قاتلہم اللہ، قتلوہ قاتلہم اللہ، کہ ان لوگوں نے جو جواب دیا ہے تو اسے قتل کر دیا ہے، قاتلہم اللہ۔ اور قاتلہم اللہ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ تو اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کو سوال کر لینا چاہیے، اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ انما شفاء العی السوال، کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پوچھ لے۔ صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتی تھیں، پوچھ لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک سوال کیا، اور سوال کرنے سے پہلے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حق بات سے نہیں شرماتا۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا عورت کے اوپر بھی غسل فرض ہے جب اسے احتلام ہو؟ یہ لفظ ہے، جب اسے احتلام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے اوپر غسل فرض ہے۔ دوسری ایک صحابیہ نے یہ سوال کیا تھا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسے بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس بات کے بارے میں اس کا علم ہونا چاہیے کہ جب ایک عورت کو ماہواری، جسے مینسس کہتے ہیں، مہینے میں جب اسے نماز پڑھنا نہیں ہوتی، روزہ رکھنا بھی نہیں ہوتا، نہ اسے نماز پڑھنی چاہیے نہ اسے روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اسے بعد میں جب وہ طہارت میں ہو اور غسل کر لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ اور اس کے بارے میں ایک بات تو جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اس آیت کا ترجمہ، اس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس دوران عورتوں سے دور رہو، هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ یہ پیریڈ جو ہے ماہواری ختم ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی فَإِذَا تَطَهَّرْنَ آپس میں مباشرت صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی حائضا او امرأة
فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے کسی عورت کے ساتھ حیض کے دوران، جب اسے حیض ہو اس دوران اگر اس نے مباشرت کی، تعلقات قائم کیے، تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ نصف دینار یا 1 دینار وہ صدقہ کریں۔ دینار جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، کہ ہم میں سے اگر کوئی حالت جنابت میں ہو تو وہ سو سکتا ہے، یعنی کہ صبح غسل کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم اذا توضأ، نعم اذا توضأ، ہاں وہ سو سکتا ہے اگر وہ وضو کر لے، وضو کے بعد وہ سو سکتا ہے، بغیر وضو کے اسے نہیں سونا چاہیے۔ اگر غسل کر لے تو پھر اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اسے وضو کرنا چاہیے۔ اور غسل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے سے پہلے، جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ سب سے پہلے متاثرہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر صفائی فرماتے، پھر وضو فرماتے۔ اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا کہ آپ اپنے پاؤں چھوڑ دیتے اور پاؤں سب سے آخر میں دھوتے، یا دھو لیں یا اسے چھوڑ دیں، آخر بعد میں دھو لیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال جو ہیں اسے اچھی طرح اس کے اوپر پانی بہاتے اور پھر دائیں جانب اور بائیں جانب جو ہے پانی بہایا کرتے تھے۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل کا طریقہ۔ اور غسل جو ہے، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ دم حیض کے بعد فرض ہے، دم نفاس کے بعد فرض ہے، احتلام والا جو ہے اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے اگر وہ نشانی دیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے میت کو نہلایا ہے اس کے اوپر بھی، اسے بھی چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اگرچہ وہ مستحب ہے، علماء نے یہ کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے، ہمارے یہاں عموماً یہ بات ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قرآن مجید بغیر وضو کے پڑھ لینا چاہیے؟ تو قرآن مجید کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اس سے پڑھنے سے پہلے جو ہے وضو کرنا چاہیے۔ اور وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس میں ایک تو اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ اونٹ کا گوشت اگر کھایا جائے تو وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اور سنت رسول میں کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر تیمم کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ مار کر پھر اسے جو مٹی لگ جائے ہاتھ کے اوپر اسے اڑا کر اپنے چہرے کے اوپر اور پھر اپنے ہاتھوں کے اوپر یوں جو ہے اس کے کر لینے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تیمم جو ہے یہ وضو کا بھی مقابل ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے، اور اگر غسل کرنا ہو اور پانی نہ ہو تو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیمم کرنا اور پھر غسل کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موزوں پر، جرابوں پر مسح کرنا بھی ثابت ہے، لیکن اس وقت جب پاؤں دھلے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے اور وضو کے بعد اگر جرابیں موزے پہن لیے جائیں تو پھر اس کے بعد 1 دن اور 1 رات تک اپنے موزوں کے اوپر مسح کرنا جو ہے وہ صحیح ہے، سنت ہے۔ اور اگر مسافر ہو تو 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنا جو ہے وہ صحیح ہے اور سنت ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وضو کے متعلق اور غسل کے متعلق
اس کے علاوہ جو اب نماز کے متعلق جو انشاءاللہ ہماری بات شروع ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی ہم جو کچھ کہتے ہیں اسے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔